الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، بار بار یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی عظیم اور قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اس نعمت ایمان کے ساتھ دنیا سے کوچ کر جانا یہ اور بھی بڑی اور بھی قیمتی نعمت ہے. چنانچہ حسن خاتمہ یعنی خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر یہ عظیم ترین نعمت ہوئی. یہ عظیم ترین نعمت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے حضرات علماء کرام، بزرگان عظام نے چند اعمال بیان فرمائے ہیں. ان کا اگر فکر و اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور ہم میں سے کون یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو؟ ہر ایک بندہ یہی چاہتا ہے. کیا کیا اعمال ہیں وقتاً فوقتاً تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے. پہلا عمل یہ کہ بد نظری سے پرہیز کرے. دوسرا عمل یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کرے. تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے حضور شکریے کی ادائیگی کرے. چوتھا عمل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرے. پانچواں عمل یہ ہے کہ صحبت صالحین اختیار کرے. چھٹا عمل یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار کرے. ساتواں عمل یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے. آٹھواں عمل یہ ہے کہ اذان کا جواب دے. نواں عمل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرے. یہ 9 اعمال بیان کر دیے گئے تھے. آج ہم آخری اور 10واں عمل سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے حسن خاتمہ کو آسان فرما دیتے ہیں، کلمے والی موت کو آسان فرما دیتے ہیں. وہ 10واں عمل کیا ہے؟ 10واں عمل یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگے حسن خاتمہ کی. ایمان پر موت کی اللہ پاک سے دعا مانگے اور دعا بار بار مانگتے رہیں. جب بھی موقع ملے تو ہم اللہ سے، جہاں ایک طرف اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو وہاں ہماری اس دعا میں اس حصے کو بھی شامل کر لیں، اس حصے کو بھی ایڈ کر لیں کہ پیارے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی نعمت سے نواز دیجیے گا. چنانچہ کئی دعائیں بھی منقول ہیں حسن خاتمہ کے لیے. حدیث پاک میں ایک دعا بیان فرمائی گئی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ. پیارے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہترین حصہ بنا دیجیے، بہترین عمر بنا دیجیے. وجعل خیر عملی خواتمہ، اور میرے اعمال کے انجام کو بہترین بنا دیجیے. وجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، کہ بہترین دن میری زندگی کا وہ بنا دیجیے جس میں میں آپ سے ملاقات کروں، یعنی موت والا دن، آخری لمحات، آخری دن، یہ میری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے. یہ حدیث پاک میں یہ دعا منقول ہے. اس دعا کو یاد کر لیں، اور یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں یہ دعا مانگتے رہیں. یہ حسن خاتمہ کی ایک دعا ہے. اور بھی الفاظ منقول ہیں بزرگوں سے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اے اللہ میرے لیے موت میں برکت دے دیجیے، موت برکت والی میرے لیے بنا دیجیے. اور موت برکت والی کا کیا مطلب؟ یعنی اچھی موت میرے لیے مقدر فرما دیجیے، کلمے والی موت میرے لیے مقدر فرما دیجیے. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اور موت کے بعد پیش آمدہ چیزوں میں بھی برکت ڈال دیجیے. یعنی موت کے بعد جتنے لمحات آنے والے ہیں، جو مراحل آنے والے ہیں، ان سب میں بھی برکت ڈال دیجیے، برکت دے دیجیے. تو اللہم بارک لی فی الموت
وفیما بعد الموت. یہ الفاظ دعا بھی منقول ہیں، غالباً حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے. اس کے علاوہ ایک عظیم دعا جو قرآنی دعا ہے، شاندار دعا ہے حسن خاتمہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی دعا مانگے یہ دعا ضرور مانگے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ قرآن کریم کی دعا ہے، سورۃ آل عمران میں ہے. یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہیں، جب بھی دعا کریں تب یہ دعا مانگتے رہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اعمال قرآنی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ ایک مرتبہ یہ دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے، ایمان والی موت عطا فرمائیں گے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز بھی پڑھیں، 5 وقتہ نمازیں، اور 5 وقت کی نماز کے بعد جب دعا کریں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام وغیرہ جو بھی دعا کرتے ہیں اس میں اس دعا کو بھی ضرور مانگ لیا کریں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ قرآنی دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان والے بندے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پیارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجیے گا، ہمارے دلوں کو موڑ مت دیجیے گا، یعنی حق سے، حق بات سے اور ہدایت سے، ایمان سے ہمارے دلوں کو پھیر مت دیجیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت دے دیں، بعد اس کے کہ آپ ہمیں ایمان سے نواز دیں، ایمان راسخ، ایمان مضبوط، ایمان کامل عطا کرنے کے بعد ہم سے ایمان کی نعمت چھین مت لیجیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایمان اور ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجیے گا، یعنی ایمان سے محروم مت فرما دیجیے گا. یہ پہلے ٹکڑے کا ترجمہ ہوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما دی، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فرمایا ہب لنا، ہب لنا، ہمیں ہبا کر دیجیے. ہب کا مطلب ہوتا ہے ہبا کرنا، کسی کو کوئی چیز بغیر عوض کے دینا، یوں ہی کوئی چیز دے دینا بغیر کسی بدلے اور عوض کے، اس کو کہتے ہیں ہبا. چنانچہ فرمایا کہ ہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں پیارے اللہ اپنی طرف سے رحمت ہبا کر دیجیے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنے اعمال کے بدلے میں ہم آپ سے جنت مانگ سکیں. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ سے ان اعمال کے بدلے میں رحمت کی امید کر سکیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجئے. اور دنیا کے اندر کون انسان ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ میں تو اپنے اعمال کے دم پر جنت میں جاؤں گا؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال جنت کا بدلہ بن ہی نہیں سکتے. ہمارے اعمال تو ہوتے ہیں محدود، ہمارے اعمال تو ہوتے ہیں لمیٹیڈ، اور جنت جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے. ہمارے اعمال تو ہوتے ہیں معمولی، گھٹیا، ہیچ، اور جنت جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے. تو ہمارے اعمال جو ادنا اور معمولی کوالٹی کے ہیں، وہ جنت جو کہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے اس کا بدلہ کیسے بن سکتے ہیں؟ گویا ہمارے اعمال تو مٹی ہے اور جنت سونا ہے، تو مٹی کے بدلے سونا کون حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے جنت ہمیں اپنے اعمال کے دم پر ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے فضل ہی سے ملنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا: ما عبدناک حق عبادتک، پیارے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق جیسا ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. یہ کون، کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ سے کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسی عبادت آپ کی کرنی چاہیے تھی ویسا حق ہم نے ادا نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم، میں اور آپ کون سے کھیتی گاجر مولی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اعمال کے دم پر ہم جنت میں جائیں گے. اس لیے اعمال پر نہ تو فخر کرنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے،
اور نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے، بلکہ ہم اعمال بھی کرتے رہیں، اللہ پاک سے فضل کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ یہی سکھایا گیا اس دعا کے اندر، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجئے، اپنے فضل سے رحمت عطا فرما دیجئے۔ کیوں؟ انک انت الوہاب، تیسرا جملہ ہے، بے شک آپ بہت بڑے داتا ہیں، بے شک آپ بہت زیادہ ہبہ کرنے والے ہیں، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب بہت زیادہ آپ دینے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنی طرف سے رحمت دے دیجئے۔ یہ دعا کا مختصر ترجمہ و تشریح ہوئی۔ یہ دعا ہم ہمیشہ مانگتے رہیں، ہر نماز کے بعد مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ ہم تو کبھی گر پڑتے ہیں اور پھر نیکیوں پر آتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، تو ہمیں اس طرح چلتے ہی رہنا ہے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، برا ماحول و معاشرہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انسان ضرور گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، لیکن یہ گرنا اٹھنا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو چلنا سکھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں چل پائے گا، کھڑا نہیں ہو پائے گا، پھر بھی بیٹے سے کہتا ہے کہ کھڑا ہو جا، اور 2-3 قدم کے فاصلے پر اپنے باہوں کو ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اسے کہتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ۔ بیٹا چھوٹا سا ننھا کمزور چلنا نہیں سیکھا ہے، ڈگمگاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، گر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، باپ فوراً خود ہی آگے بڑھ کر اپنے باہوں میں لے لیتا ہے، ہاتھوں سے تھام لیتا ہے، گود میں بٹھا لیتا ہے، سینے سے چمٹا لیتا ہے، بوسہ دے دیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ ہماری مثال بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ اللہ رب العزت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم انسان نہایت ہی کمزور بندے ہیں، ہم نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے گریں اٹھیں، گر پڑے اٹھ پڑے، اٹھ کر چلے چلتے رہیں، اور یوں ہماری زندگی گزر جائے، نیک اعمال بھی کرتے رہیں، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ دلہ بھی کرتے رہیں، اور یوں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ رب العزت مہربان ہے، ہمیں اپنی باہوں میں لے لیں گے، آغوش رحمت میں بٹھا لیں گے، اور ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، کلمے والی، ایمان والی اور حسن خاتمہ کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ ہاں جو کرنا ہے وہ کرتے رہنا ہے، اعمال جو کرنے کے بتلائے ہیں وہ کرتے رہیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبوبانہ نگاہ سے دیکھیں گے اور ہمیں اپنے قریب کر لیں گے کہ ہاں یہ بندہ چاہتا تو تھا کہ میری طرف آنا ہے، چاہتا تو تھا کہ وہ نیک بن جائے، لیکن دنیاوی ماحول اور معاشرے کی وجہ سے وہ اتنا نہیں آ پایا جتنا وہ چاہتا تھا، لیکن چلو میں اس پر فضل کر دیتا ہوں، میں اس پر احسان اور نعمت برسا دیتا ہوں اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے سرکشی کریں، روگردانی کر لیں، اور کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور اصرار پہ اصرار کرتے چلے جائیں، توبہ نہ کریں اور اپنے آپ میں تکبر میں گرفتار ہو جائیں کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، اتنا زیادہ گنہگار ہوں، اب کیسے اللہ معاف فرمائیں گے؟ ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ ہم اگر یہ جملہ کہیں گے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کیسے معاف کریں گے، تو یہ تکبر کا جملہ ہے، یہ اللہ کے سامنے تکبر کا جملہ ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میرے گناہ بڑے ہیں، اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کے اندر ہمارے گناہ بھی شامل ہیں، اگرچہ ہمارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے پھر بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے نا امیدی، اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ کفر ہے۔ اگرچہ گناہ ہو جائے پھر بھی نا امید نہ ہو، فوراً توبہ کر لیں، پھر
گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی مانگتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بے شک اللہ رب العزت ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے، اور اللہ رب العزت کیسے ہمیں ایمان سے محروم کر دیں گے اگر ہم پوری زندگی اللہ کی طرف لپکتے رہے، اللہ کی طرف دوڑتے رہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ بندہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں 2 بالشت آگے بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے، کبھی نا امید نہ ہو، نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہ جو 10 اعمال بیان کیے گئے وقتاً فوقتاً ان کا اہتمام اور فکر کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام اہل ایمان کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔